طبقہ جانتا ہی نہیں ہے کہ صبح کب ہوتی، جانتا ہی نہیں، وہ ایک اپنی مجبوری ہے اور اپنا چٹھا لیے ہوئے کہ بھائی ہم تو نہیں اٹھ پاتے۔ لیکن اللہ کا نظام ہم نے پہلے بتایا، اللہ کا نظام ان لوگوں کے ساتھ ہے، بھلے ہی ایمان نہ ہو، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبح کو اللہ کے گھر سے شروع کرنے والے، اللہ کے نام سے شروع کرنے والے، اللہ کے گھر کی آبادی کا مکمل طور پر ان کے اندر پاس و لحاظ ہو، اللہ کے شاعر کا مکمل طور پر لحاظ ہو۔ میں نے ایک بات بہت پہلے آپ سے کہی تھی، اس کو پھر دہرا رہا ہوں کہ شاید ہم نے صرف پیارے آقا کا مکی دور پڑھا ہے، مدنی دور نہیں پڑھا ہے۔ جب مدنی دور پڑھیں گے تو کیا مجال تھی کہ اللہ کے گھر کی طرف کوئی آنکھ اٹھا لے، کیا مجال تھی کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی زبان چلانے کی جرأت کر لے۔ مدنی دور، ریاست اسلامیہ کا دور نہیں پڑھا ہم نے صرف مصائب کو سنا اور یہی سوچا کہ شاید یہی ایمان، نہیں، دونوں دوروں کو پڑھنے اور ان کی نسبت سے اپنے اندر حمیت اور غیرت لانے کی ضرورت ہے۔ وقت کے لحاظ سے یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ نکلیں باہر روڈ شو کریں، نہیں، اپنے اخلاق، کردار اور اپنی جو واقعتاً ایمانی اہم تیاری ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر صحیح سے لگنے کی ضرورت۔ بہت بڑے مصنف آیت کریمہ کے بارے میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، بہت خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ پتہ ہے کیا معاملہ ہے اللہ کا؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر بندوں پر فتنہ انگیز چیزیں اور اس طرح کے پکڑ کے حالات اور اس طرح کی تمام تر چیزیں نہ آئیں تو پھر جو ایمانی غیرت ہے وہ جاگے گی نہیں۔ ایمانی غیرت اسی طرح جاگے گی کہ جب بندے واقعتاً دیکھیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے اللہ کے گھر، اللہ کے بندے، ایمان والے، یہ سب ان کی حفاظت ختم ہوتی جا رہی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی پھر بندوں کے اندر حمیت و غیرت پیدا کرتے ہیں، اور جن کے اندر ایمان ہے وہ واقعتاً کڑ رہے ہیں سجدوں میں بھی اور حقیقت میں اپنے تن بدن میں کڑ رہے ہیں، یا الہا ہمارے رہتے ہوئے ہمیں کیا کچھ دیکھنا تو نے طے کر رکھا ہے، یقیناً یہ سب ہمارا بگاڑ ہے، یا الہ ہمیں بھی معاف کر دے، امت کو بھی معاف کر دے، اور یہ جو بگڑالو لوگ ہیں یہ سب تیرے بندے ہیں، یہ جو بگڑے ہوئے ہیں یہ سب تیرے بندے ہیں، یہ تجھے پانے کی تلاش میں تیرے بندوں کے بگاڑ میں لگے ہوئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو دوسرا سماج ہے وہ کسی دوسرے مالک کے پانے کی کوشش میں ہے، وہ بھی اسی چاہت میں ہے کہ ہم کسی طرح سے اس مالک حقیقی کو راضی کر لیں، لیکن شاید قاعدہ بھول گئے کہ مالک حقیقی کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ آپ مالک حقیقی کے بندوں کی مکمل طور پر کفالت اور خدمت کے لیے تیار۔ لیکن یہ عقل اللہ نے آپ کے ذریعے، ایمان کے ذریعے ظاہر کرنی ہے۔ سب سے اللہ کام بھی نہیں لیتا، یہ کام اللہ کا ہے، دین کا ہے، اللہ کی الوہیت، اللہ کی توحید کا ہے، یہ اللہ جس سے چاہتے ہیں اس سے لیتے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس دین کی حمیت اور غیرت پیدا کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور خصوصی طور پر جو حالات عامہ ہیں ان پر فکر کرنے کی، ان پر اللہ کے سامنے رونے کی، اور ذرائع سے جو تیاریاں ہو سکتی ہوں ان کے ذریعے ہمیں تیاریاں کرنے کی، اور مکمل طور پر جو سماج بگاڑ پر لگا ہے اس کو کسی طرح اس بات کے سمجھا پانے پر، اس پر کہ آپ بگاڑ سے کسی چیز کو بچا نہیں سکتے بلکہ اور زیادہ اس کو تباہ کریں۔ تو حقیقت حال یہی ہے کہ ہمیں خود کو اولی طور پر بیدار کرنا ہے، خود کو ان کی تنظیموں میں، ان کے اپنے انعقاد میں، ان کی اپنی بیٹھکوں میں، ان کی اپنی میٹنگوں میں وہ طوفان چل رہی ہے، وہ خلاف بربریت کے جملے دیے جا رہے ہیں، موبائلوں پر پیارے نبی اللہ کے نام پر نہ جانے کیسی کیسی واہیات چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، لیکن ایک بندہ ہے مسلمان، اس کو ذرہ برابر، میں یہ نہیں کہتا کہ اس حمیت میں
آپ نکل کر کھڑے ہو جاؤ، روڈ شو کرو، لیکن کچھ تو اہمیت جگاؤ کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہماری بچیاں کس اسٹیج پر کھڑی ہیں، ہمارا جوان کس اسٹیج پر کھڑا ہوا ہے، ان سب حالات کے بگاڑ پر آخر ہم کس جگہ جانے کے در پہ، ہم کس موڑ پر جانے کے در پہ۔ تو یہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں، حقیقت یہی ہے کہ یہ ہماری بہتری کی سب سے بڑی کرن ہے، ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معافی کی سب سے بڑی کرن۔ ان میں ہمیں الجھنا نہیں ہے، بلکہ ان میں ہمیں اللہ کے قرب کی طرف نظر کرنا ہے، اللہ کے تعلق کی طرف نظر کرنا ہے، اور اس کے بڑھنے میں جو چیز بھی رکاوٹ بن رہی ہو، اللہ کو راضی کرنے میں اس کو پس پشت ڈالنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت یقینی طور پر راضی ہو جائیں ہمارے صبر اور استقامت کو دیکھ کر، بہت دور نہیں ہے، بہت دور نہیں ہے کوئی مثال، بالکل سامنے مثال ہے کہ تمام عالم اور تمام حالات دیکھ کر صبر کرنے والی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نصرت اور مدد والی جماعتیں عطا فرمائیں۔ بالکل سامنے اہل غزہ، اہل فلسطین، بالکل سامنے۔ صبر سے کام لینا ہے۔